ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اور سننے والی نامی تو ہے اللہ ہماری آنکھ کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور کرنا اور آج کے اس مختصر جو بات بیان کی جائے سننے کے بعد آپ تمام حضرات کو اور سنانے کے بعد مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا میں ہر انسان جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی خواہش ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر دیں, ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں جنت سے دوست امانی بنا دے, جہنم سے بنا رکھے. ہر کلمہ پڑھنے والے اس خواہش کو اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور کسی کو راضی کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر وہ ادا اپنائی جائے جو اس انسان کو پسند ہے جس کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں. کسی کے رضا لینے کے لیے, کسی کو خوش کرنے کے لیے ایک ضروری امر ہے کہ جس کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں, جس کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اس کے پسندیدہ اعمال کو اپنا لیں, ہر وہ عمل کرے جو اس کو پسند ہے. اگر اس کو وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور اگر جس کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں اس کے پسندیدہ اعمال ہم اپناتے نہیں تو اس کی رضا لینا بھی ممکن نہیں ہوتا. اور اب ہم تمام لوگ یہ چاہتے ہیں, یہ خواہش کرتے ہیں
کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ، ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے. کیوں؟ سب کی خواہش ہے کہ نہیں؟ ہم اگر سارے کام چھوڑ کر یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے تو یہی مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. نماز پڑھتے ہیں تو یہی مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے. رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم روزے رکھیں گے تو یہی مقصد ہوگا کہ اللہ راضی ہو جائے. رات کا قیام کریں گے تو یہی مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے. ہم اپنا حلال کا کمایا ہوا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یہی مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اسی توقع میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اور خوش ہو کر ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے اور جہنم سے پناہ عطا فرما دے. تو میرے محترم سامعین، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر وہ عادات پیدا کر لیں جو اللہ کو پسند ہیں، وہ عادات بنا لیں، اپنا لیں جو اللہ کو بہت اچھی لگتی ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں. اللہ جن عادات کی وجہ سے خوش ہوتا ہے ہم وہ عادات اپنا لیں. تو جب ہم وہ عادات اپنا لیں گے تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا. سیدھی سی بات ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری عمل ہے وہ اس بات کو جاننا ہے کہ ہم اللہ کو کون سی ادا پسند ہے اس کو اپنے اندر پیدا کر کریٹ کر لیں. ہم روزمرہ کے معمولات میں وہ عمل اپنے اندر پیدا کریں جو اللہ کو پسند ہیں، جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں. تو میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین قرآن مجید نے وہ پسندیدہ صفات، وہ پسندیدہ اعمال ہمارے لیے بیان کیے ہیں کہ میرے بندے میں یہ عادات ہوں تو مجھے بندہ بڑا پسند ہے، یہ عادات میرے بندے میں آ جائیں تو مجھے اپنا بندہ بڑا ہی پسند ہے، مجھے اپنا بندہ بہت اچھا لگتا ہے. اگر یہ عادات پیدا ہو جائیں تو اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں 12 صفات بیان کی ہیں. کتنی؟ سمجھ آئیے تو بولے کتنی؟ 12 صفتیں اللہ نے بتائی ہیں، 12 عادات بتائی ہیں کہ یہ 12 عادتیں میرا بندہ اپنے اندر پیدا کر لے، میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر وہ 12 صفتیں، 12 عادتیں انسان میں پیدا ہو جائیں تو ان کو ملے گا کیا؟ یہ قرآن پر توجہ کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن میں یہ 12 صفتیں پیدا ہو جائیں، 12 عادات پیدا ہو جائیں، اللہ ان کو ملے گا کیا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ان کو جنت کے بالا خانے عطا فرما دوں گا، میں ان کو جنت کے بالا خانے عطا فرما دوں گا. اور صرف بالا خانے عطا نہ ہوں گے، اللہ کریم فرماتے ہیں فیہا تحیۃ و سلاما، وہ ان میں دعائیں اور سلام کیا لیتے ہوئے جائیں گے. اگر 12 عادتیں پیدا ہو جائیں میرے محترم سامعین، وہ 12 عادات کون سی ہیں، وہ 12 صفات کون سی ہیں؟ دعا کیجیے، میں بیان کرنے لگا ہوں، اللہ ہم سب میں وہ عادات پیدا فرما دے
جو تو چاہتا ہے بلند آواز سے کہے آمین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن پر توجہ کیجیے گا، میں صرف قرآن پڑھنے والا ہوں، قرآن اور رب کائنات کی قسم ہے جتنا دل کے اوپر قرآن اثر کرتا ہے دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں جو باتیں بتانے لگا ہوں کسی عام انسان کی نہیں ہے، کسی عام مخلوق کی نہیں ہے، وہی بات الرحمن یہ رحمان کے بندوں کی باتیں ہیں۔ اب توجہ کیجیے گا، اللہ نے پہلی بات یہی کہی ہے کہ یہ عادات کی ہے رحمان کے بندوں کی، یہ رحمان کے بندوں کی ہیں۔ جو والی ہیں ان کی نہیں ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ان کی نہیں ہے، جو اللہ کو چھوڑ دیتے بھول دیتے ان کی نہیں ہے، بلکہ ان کی صفات ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کو مناتے ہیں، جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، جو رحمان کے بندے بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ 12 صفات ان کی ہیں اور صفات کون کی ہیں؟ ذرا توجہ کریں، دنیا میں اگر کسی انسان کو کسی سے محبت ہونا تو اس کی ہر ادا کو نوٹ کرتا ہے، ہر ادا کو نوٹ کرتا ہے، اس کے بولنے کے انداز کو بھی نوٹ کرتا ہے، اس کے سوچنے کی صلاحیت کو بھی نوٹ کرتا ہے، اس کے لین دین کو بھی نوٹ کرتا ہے، اس کی چال کو بھی نوٹ کرتا ہے، اس کی گفتار کو بھی نوٹ کرتا ہے۔ تو میں قربان جاؤں، اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے، ذرا توجہ کیجیے گا، اللہ نے اپنے بندوں کی پہلی صفت کیا بیان کی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتی ہیں، رب کا قرآن سورہ فرقان 19واں سپارہ فرمایا الذین یمشون علی الارض حولا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میرے بندے ہوا کرتے ہیں نا، جو میرے بندے ہیں ان کی پہلی عادت کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں، تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، فخر اور تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ اپنے بندوں سے محبت کی انتہا دیکھیے، اللہ نے پہلی بات ہی اپنے بندوں کی چال پر کر دی ہے کہ میرے بندوں کی تو چال ہی بہت پیاری ہے، میرے بندے فخر کے ساتھ زمین پر نہیں چلتے، میرے بندے جو ہیں تکبر کے ساتھ زمین پر چلا نہیں کرتے، بلکہ بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، بڑی نیانا روی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس طرح سیدنا عمر فاروق جا رہے تھے اور ایک آدمی چلتا ہوا آ رہا ہے، بڑا جھک کے آ رہا ہے، بڑا آہستہ آ رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں، میاں کیا تو بیمار ہے؟ بڑا آہستہ سے چل رہا ہے، کیا تو بیمار ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں عمر، میں تو آجزی کے ساتھ چل رہا ہوں۔ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں اس کو آجزی نہیں کہتے، اگر اللہ نے تجھے تندرست بنایا ہے تو تندرست لوگوں کی طرح چلا کر بیماروں کی طرح کیوں چلتا ہے؟ اگر وہ بیماروں کی طرح چلتا رہا تو میں تجھ کے کوڑے پڑوا دوں گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آقا جب زمین پر چلا کرتے تھے، توجہ کیجیے گا، آقا سے محبت اور پیار کرنے والوں توجہ کیجیے گا، دعا کرو اللہ ہماری زندگی میں آقا کی عطاعت کو پیدا فرما دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آقا زمین پر چلا کرتے تھے، میرے پیرو مرشد زمین پر چلا کرتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہوں، انداز یہ تھا چلنے کا جیسے کسی پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہوں۔ اب جب انسان پہاڑی سے نیچے اترتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اس کا سینہ بھی کچھ سیدھا ہوتا ہے، یوں
اگر زیادہ جھکے گا تو گر جائے گا، سینہ سیدھا ہوتا ہے اور اپنی نظروں کو اس نے نیچے کیا ہوتا ہے. اگر نظریں اٹھا کر نیچے اترے گا تو پھر بھی گر جائے گا، اگر زیادہ جھک کر اترے گا تو پھر بھی گر جائے گا. تو صحابہ فرماتے ہیں آقا اس طریقے سے زمین پر چلتے تھے جیسے کسی پہاڑی سے نیچے اتر رہے، یعنی کہ آقا سینہ بھی سیدھا رکھا کرتے تھے اور اپنی نظروں کو نیچے جھکا کر چلا کرتے تھے. یہ انداز تھا آقا کا چلنے کا کہ آپ کا سینہ سیدھا ہوتا تھا، آپ کی نظریں جھکی ہوا کرتی تھیں. دعا کیجیے اللہ ہم نے بھی عادت پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ جب زمین پر چلتا ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، میرا بندہ زمین پر بڑا عاجز ہو کے چلتا ہے، میاں روی کے ساتھ چلتا ہے، زیادہ بیماروں کی طرح بھی نہیں چلتا، فخر اور تکبر کے ساتھ بھی نہیں چلتا، میاں روی کے ساتھ چلتا ہے. یہ پہلی صفت اللہ نے بیان کی کہ میرا بندہ زمین پر کیسے چلتا ہے. بولو یار کیسے؟ میاں روی سے. کیسے؟ میاں روی سے. اچھا اگر آپ کو سمجھ آتی رہے گی تو میں 12 صفتیں بیان کر دوں گا. یہ نہ ہو میں ایک ایک بیان کرتا جاؤں تو آپ پیچھے سے بھولتے جائیں، میں ایک ایک کر کے آگے جاتا جاؤں آپ ایک ایک سے پیچھے بلاتے جائیں، یا یوں کہ میں ایک ایک اینٹ لگاتا جاؤں آپ ایک ایک اتارتے جائیں. ایسا تو نہیں ہوگا بھائی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ پہلی صفت اللہ نے بیان کی کہ میرا بندہ جب زمین پر چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے، میاں نبی کے ساتھ چلتا ہے. اب دوسری صفت پر غور کیجیے گا جو اللہ نے اپنے بندوں کی بتائی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید 19واں سپارہ سورہ فرقان فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جتنی محبت سے میں نے قرآن پڑھا اتنی محبت سے تو کہہ دو نا. یہ محبت کا اپنی محبت کا تقاضا ہے. مجھے قرآن سے محبت ہے، آپ کو پتہ ہے میں ہر جمعے میں قرآن پڑھتا ہوں، تو آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے. آپ سوچیے کیا کہتے ہیں، دور تو میرا لگ رہا ہے، آپ کا تو دور میرا لگنا. میں تو اتنا دور لگا کے قرآن کی یاد پڑھ رہا ہوں، آپ اچھا تو دور بھی نہیں لگاتے، سبحان اللہ کے لفظ تکلم بھی کرتے رہتے ہیں. آپ تکلم نہ کیا کریں، ذرا محبت کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ محبت کا تقاضا ہے. میری محبت میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے قرآن سے الحمدللہ بڑا پیار ہے. یہ میری محبت ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں. آپ کی محبت آپ سن کر سبحان اللہ کہا کرے تو یقین کیجئے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. یہ مسجد کی دیواریں گواہ بن رہی ہیں. کل قیامت کا روز ہوگا، یہ مسجد کی دیواریں گواہی دے کر کہیں گی اللہ یہ قرآن سننے سنانے والے تھے، ان سب کو معاف کر دے. تو میرے محترم سامعین اللہ رب العالمین نے دوسری صفت بیان کی فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میرے بندوں کی دوسری صفت یہ ہے اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، کسی کے ساتھ تنازع ہو جائے، کسی کے ساتھ جھگڑے کا موقع بن جائے تو میرے بندے جھگڑا نہیں کیا کرتے، میرے بندے لڑائیاں نہیں کیا کرتے، بلکہ میرے بندے کہتے ہیں قالوا سلاما. وہ کہتے ہیں بھائی لڑائی کرنے کی طاقت مجھ میں ہے، میں لڑائی کر سکتا ہوں لیکن میں نے کرنی نہیں ہے. قالوا سلاما. اللہ تیرا بنا، اللہ تعالیٰ سلام کی بھیجے، میں تیرے سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، میں نے لڑائی نہیں کرنی ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جدا جواب پتھر نہ دیں گے تو کھانی کی میں مرد ہے تاکہ مکان کی ہے. انہوں نے ایک گل کی تھی تو 10 نہ سنا سے گل کری. یہ ہماری عادت ہے. ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا گوارا کرتے ہیں، پتھر سے دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ میرے بندوں کی عادت نہیں ہے. میرے بندے تو کہتے ہیں قالوا سلاما، قالوا سلاما. تو نے مجھ پر ظلم کیا ہے پر اللہ تیرا بھلا کرے، میں تیرے اوپر ظلم کے بدلے ظلم نہیں کر سکتا. میرے اور میرے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. آقا کے سامنے دو بندے جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں.
ایک بندہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کو برا بڑا کہہ رہا ہے، برا بڑا کہتے جا رہا ہے، گالیاں دیتے جا رہا ہے، جھگڑا کیے جا رہا ہے، اور دوسرا اس کی گالیوں کے بدلے میں گالی نہیں دے رہا بلکہ کہتے ہیں قالوا سلاما، اللہ تیرا بھلا کرے، میں تیری گالی کے بدلے گالی نہیں دے سکتا، تیری لڑائی کے بدلے لڑائی نہیں کر سکتا۔ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے، پیر و مرشد علیہ السلام دیکھ رہے تھے، تو آقا فرماتے ہیں اللہ نے ان دونوں بندوں کے درمیان میں ایک فرشتہ حائل فرما دیا تھا۔ وہ فرشتہ کہہ رہا تھا اے گالی دینے والے، جو گالی تو نے اس کو دی ہے وہ گالی تیرے اوپر ہو، اور جو سلام کہہ رہا تھا، جو دعائیں دے رہا تھا، وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے، اپنے بھائی پر سلامتی بھیجنے والے، جو تو سلامتی اس پر بھیج رہے وہ سلامتی تیرے اوپر ہی ہو۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ بات سمجھے ہیں میرے محترم؟ آقا فرماتے ہیں جو لڑائی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، فرشتہ کہتا ہے گالی دینے والے یہ گالی تیرے اوپر ہی ہو، اور جو سلامتی بھیج رہا ہے فرشتہ کہتا ہے یہ سلامتی تیرے اوپر ہی ہو۔ تو کیا مطلب؟ جو کسی کو برا کہتا ہے وہ اس کے لیے ہی برا ہوتا ہے۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام تشریف فرماتے، لیکن ابوبکر کو ایک بندہ برا بلا کہہ رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، تو سیدنا ابوبکر چپ کر کے سن رہے، چپ، کچھ نہیں بول رہے، وہ برا بلا کہے جا رہا ہے، سیدنا ابوبکر چپ کر کے سن رہے، آقا مسکرا رہے ہیں، یار آقا کے مسکراہٹ تو سبحان اللہ ہے۔ آپ کو آقا کا مسکرانا اچھا نہیں لگتا؟ آقا مسکرا رہے ہیں، سیدنا ابوبکر چپ ہیں، اور وہ بندہ برا بلا کہہ رہا ہے۔ ایک بات کا سیدنا ابوبکر نے جواب دے دیا، آقا کو غصہ آیا، آپ اٹھ کر چل پڑے۔ تو سیدنا ابوبکر فرماتے ہیں آقا جب وہ مجھے برا بلا کہہ رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے اور میں چپ تھا، جب میں نے اس کی بات کا جواب دے دیا آپ کو غصہ کیوں آ گیا، آپ اس کر چل کیوں دیے؟ تو آقا فرماتے ہیں اے ابوبکر جب تو چپ تھا میں دیکھ رہا تھا تیرے بدلے میں آسمان کے فرشتے اس کو جواب دے رہے تھے، آسمان کے فرشتے جواب دے رہے تھے، اور ابوبکر جب تو نے جواب دیا اس کی بات کا جواب پیش کر دیا، آسمان کے فرشتے چلے گئے اور مجھے غصہ آ گیا۔ تو جب آپ خاموشی سے کسی کی بات سنتے ہیں تو آپ کے بدلے میں کون جواب دیتا ہے؟ آسمان کے فرشتے جواب دیتے ہیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ انسان کی بد دعا ہو سکتا ہے قبول ہو نہ ہو، میں کسی کو بد دعا دوں ہو سکتا ہے اللہ قبول کرے نہ کرے، اور اگر کسی کے لیے آسمان کے فرشتوں نے بد دعا کر دی وہ کبھی بھی خالی ہو سکتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ صفت بتائی ہے کہ جب مومن کسی کے ساتھ جھگڑے کا موقع بنتا ہے تو وہ جھگڑا نہیں کرتا ہے بلکہ کہتے ہیں قالوا سلام۔ اللہ یہ صفت ہمیں پیدا فرما دے۔ کتنی صفتیں ہو گئی یاد ہے؟ اب تیسری صفت اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں بیان کی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میرے بندے ہوا کرتے ہیں، جو میرے مومن بندے ہیں، جو رحمان سے بندے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کی راتیں جب گزرتی ہیں یا رکوع میں گزرتی ہیں یا سجود میں گزرتی ہیں۔ اب ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے گزرتی ہیں، ہماری راتیں ٹیلی ویژن کے آگے گزرتی ہیں، ہماری راتیں فلموں کے آگے گزرتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کی راتیں مسلح پہ گزرتی ہیں، میرے بندے تو بس مجھے راضی کرتے رہتے ہیں، میرے بندے راتوں کو صرف مجھے راضی کرنے کے لیے گزارتے ہیں، یا رکوع میں ہوتے ہیں یا سجود میں ہوتے ہیں یا قیام میں ہوتے ہیں۔ میرے بندے اگر دیکھا جائے
تو بس مجھے راضی کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ تیسری صفت اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ میرے بندے کیوں قیام اور سجود میں ہوتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ کرتے کیا ہیں؟ قیام اور سجود میں کرتے کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے یہ چوتھی صفت بتا دی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے سجود اور قیام میں ایک ہی تقاضا کرتے ہیں۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ وہ التجا کیا ہے؟ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا والذین یقولون، میرے بندے کہتے ہیں، میرے بندے التجا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ فرمایا میرے بندے کہتے ہیں اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما لے۔ اللہ نے قرآن میں مومنوں کی دعا بتائی ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے محبوب بندوں کی دعا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما لے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ یہ مومنوں کی دعا اللہ نے بتائی ہے اور چوتھی صفت بیان کی ہے کہ میرے بندے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما لے۔ عذاب جہنم سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کریم نے وہ بھی بیان کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے عذاب جہنم سے اس لیے پناہ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان عذابہا کان غراما، اللہ وہ عذاب سمٹ جانے والا ہے، اللہ وہ عذاب بہت برا ہے، اللہ وہ عذاب ہماری برداشت کا نہیں ہے، ہم وہ عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اللہ وہ عذاب ہمارے جسم کی برداشت میں نہیں ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ میرے محترم زمین میں ایک حدیث پیش کرتا جاؤں، چلو میرے پیروں کو شک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنمی جہنم میں پھینکے گئے، وہ جہنم میں جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے جو جہنم میں گرتے جا رہے ہیں، راستے میں دروازہ آ جائے گا، اس دروازے پہ انہیں روک دیا جائے گا اور روک کر کہا جائے گا لگتا ہے تم کو پیاس لگی ہوئی ہے، لگتا ہے تمہیں پیاس نے ستایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں پیاس نے ستایا ہوا ہے، فرشتے یوں ٹانپوں اور بچھوؤں کا زہر نکال کر ان کو پلا دیں گے۔ اللہ اکبر، ان جہنمیوں کو ٹانپوں اور بچھوؤں کا زہر پلا دیا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں جب وہ زہر پی لیں گے، وہ زہر ٹانپوں اور بچھوؤں کا پیئیں گے، ان کی انتڑیاں پھٹ جائیں گی، ان کا پیٹ پھٹ جائے گا، جو کھال جسم سے الگ ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ عالم بہت طاقت ہے، اللہ وحاقانا غراما، اللہ بہت طاقت ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ میرے محترم سامعین، ہمارے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے جسم میں اتنی قوت نہیں ہے، قوت برداشت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، تو آج کیا کریں اللہ اس عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ یہ صرف بتائی ہے چوتھی صرف کہ میرے بندے عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، میرے بندے عذاب جہنم سے معافی مانگتے ہیں، اور وہ کہتے کیا ہیں؟ یہ اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اس جہنم سے اس لیے پناہ دینا کیونکہ وہ جگہ بھی بہت بری ہے، وہ ٹھکانہ بھی بہت برا ہے، وہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اللہ پناہ میں رکھ لینا۔ کتنے صفتیں ہو گئیں؟ 4 ہوئی ہیں نا، ابھی تو 5 بھی تو نہیں نہ جائیں گی، کتنی ہو گئی ہیں؟
کیا صفت ہو گئی ہے. اب پانی سے ذرا غور کیجیے گا. اللہ نے اپنے بندوں کی جو بیان کی ہے فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فرمایا میرے بندے میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں, میرے بندے میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں. انفقوا خرچ کرتی ہیں, اور خرچ کرنے کا انداز کیا ہے؟ لم یسرفوا ولم یقتروا, نہ تو زیادتی کرتی ہیں نہ کنجوسی کرتی ہیں. میرے راستے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرتی ہیں, یوں درمیانہ کا راستہ اختیار کرتی ہیں. یہ بھی نہیں کہ ایک بار سارا ہی دے دیا اور بعد میں پریشان ہوتے رہے, بعد میں روتے رہے اور مولوی صاحب کو جتلاتے رہے میں نے مسجد میں اتنے پیسے دیے تھے. اچھا ہمارے درمیان ایک بڑی عزیز کی عادت ہے, میرے دیر میں آگے چلے میں بیان کرتا جاؤں. ہم نا کبھی مسجد میں خرچ کرتے نا, خرچ کرتے ہیں. میں رائے گڑھ میں پہلے کیوں پڑھاتا تھا تو وہاں پہ ایک آدمی ایسے جھگڑا کرنے لگ گیا, ایسے جھگڑا کرنے لگ گیا. تو میں نے سنا چلو میں جھگڑا نپٹا دیتا ہوں, کیوں انتظامیہ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے. تو جھگڑا کیا تھا کہ انتظامیہ والے کہہ رہے تھے بھائی تم نے نماز پڑھ لی ہے تو پنکھا بند کر دو, تو دودھ چل رہا ہے پنکھا بند کر دو, نمازی کے لیے چھوڑ دو. تو وہ کہہ رہا تھا میں آپ کو مہینے کا 500 نہیں دیتا, یہ ہماری عادت ہے, میں مہینے کا 500 نہیں دیتا. تو وہ کہہ رہے تھے بھائی پیسے تم 500 دیتے ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہو تو پنکھا چلانے کے لیے دیتے ہو. ہماری عادت یہ ہے کیا مگر خرچ کرتے ہیں تو جتلاتے رہتی ہیں. مولوی صاحب نے میرے بیٹے کو مارا ہے, میں مولوی صاحب کو تنخواہ نہیں دیتا, میرے بچے کو کیوں مارا, تو جتلاتے رہتی ہیں. پتہ نہیں ہم تو احسان کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ایسا خرچ کرنا ہے تو ایسے خرچ کا اللہ کو فائدہ نہیں ہے, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, تم اپنے پاس رکھو. اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں کہ پاس جیب میں ہے خرچ نہیں کرتے, جیب میں ہے خرچ نہیں کرتے. بچے کو 3000 کی جوتی دے دیتا ہے, مسجد میں 500 نہیں دیتا. تو یہ بھی بات ہے کہ اللہ نے اگر دیا ہے تو خرچ نہیں کرو, اور نہ اسراف کرو نہ تم کنجوسی کرو, نہ زیادتی کرو نہ کنجوسی کرو. میں تو ایک بڑی عجیب بات اور بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مختصر وقت میں یہ موضوع نہیں ہے, پھر کبھی یہ موضوع ہوا تو تفصیل سے بیان کروں گا. توجہ کرو کہ اللہ نے ہمیں ایک کے بدلے 700 کا وعدہ کیا. اگر کوئی مجھے 100 روپیہ دے, توجہ کیجیے گا, میں ذرا مفروضے کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. مجھے کوئی 100 روپیہ دیتا ہے اور میں نے 100 جیب میں ڈال دیا, اور وہ پھر مجھے دوبارہ کہتا ہے کرتا تو میں نے آپ کو 100 دیا ہے, اس میں سے ایک مجھے دے دو, میں اس کے بدلے 700 آپ کو اور دے دوں گا, تو مجھے دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ بولو. میرا خیال آپ کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے, دینا چاہیے. اگر میں کہوں نہیں 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 میرے کو حالات بڑے خراب ہیں, میرے کو حالات خراب ہیں, وہ کہے گا بھائی ایک دو, میں 700 اور دے دوں گا, پھر ایک دو, پھر 700 دے دوں گا. میں کہوں نہیں 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 میرے حالات بہت خراب ہیں, تو وہ کہے گا اچھا میرے حالات خراب ہیں, تو پھر اس 100 کے اوپر ہی گزارا کر کب تک کر لے گا, اس 100 پر ہی کر لے کب تک گزارا کر لے گا. تو اگر وہ مجھے ایک مانگے میں ایک دے دوں, وہ مجھے 700 اور دے دے, میں پھر ایک دے دوں وہ 700 اور دے دے, میں پھر ایک دے دوں وہ پھر 700 دے دے, میرے رزق میں کبھی کبھی آ سکتی ہے. تو اگر میں حالات کو روتا رہوں تو وہ 100 کب تک چلے گا, لیکن اگر 700 ملتا رہے گا تو میں کبھی حالات کو رو سکتا ہوں. تو میرے محترم یہی ایک مثال ہماری زندگی کی ہے. ہم حالات کو روتے رہتے ہیں, حالات نہیں ہیں, حالات نہیں ہیں, حالات نہیں ہیں, اللہ کو نہیں دیتے ہیں. اللہ سے بھی کہتے ہوں گے تو حالات کو روتا رہے, میرے پاس بھی تیرے لیے نہیں ہے. تو بہرحال میرے محترم سامعین, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندوں کی صفت یہ ہے اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. میرے بندے خرچ کرتے ہیں لیکن زیادتی بھی نہیں کرتے, کنجوسی بھی نہیں کرتے, بلکہ درمیانہ سا راستہ اختیار کر لیتے ہیں, اعتدال سے کام لیتے ہیں. کتنی صفتیں ہو گئی, کتنی
5 हो गई हैं। फिर मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब तफसीर और इस आयत को मैं पढ़ने लगा हूँ, इसकी तफसीर करते हुए ये बात नकल फरमाया है। आका के पास अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ गए और पूछते हैं, आका सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आका ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क कर। फरमाया, उससे छोटा गुनाह? फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क कर। फरमाया, उससे छोटा गुनाह? कहा, अपनी पड़ोसन के साथ जिना करना। उससे छोटा गुनाह? फरमाया, अपने बच्चों को इस डर से कत्ल करना कि मैं उसको खाना नहीं खिला सकता। ये 4 गुनाह बयान किए। अभी बात हो रही थी, तवज्जो कीजिएगा, अभी बात हो रही थी। आका से सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास पूछ रहे हैं और आका बयान कर रहे हैं। अल्लाह को कितनी बात पसंद आई, अल्लाह ने आसमान से कुरान बनाकर नाज़िल फरमा दिया और कह दिया कि ये 4 गुनाह मेरे पैगंबर जो आपने कह दिए हैं, ये मेरे मोमिन बंदे नहीं करते हैं, ये मेरे मोमिन बंदों की सिफतें नहीं है। अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। छठी सिर्फ पर तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर। फरमाया, जो मेरे बंदे हैं, मेरे महबूब बंदे हैं, ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर। वो अगर इल्तिजा करते हैं, अगर मबूद पकड़ते हैं तो सिर्फ अल्लाह को पकड़ते हैं, वो सिर्फ अल्लाह को अपना महबूब समझते हैं। चली सिर्फ बयान कर दी और फिर आगे 7वीं सिर्फ बयान की। फरमाया, वला यक़ुलून नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। मेरे बंदे किसी को नाजायज कत्ल भी नहीं करते, कत्ल नहीं करते। आजकल हमारे जमीन पर झगड़ा और कत्ल, पैसे से झगड़ा और कत्ल। कोई जगह पे एक बंदे ने कत्ल कर दिया किसी को, तो क्या वाकया है? कत्ल कर दिया। जब उस पूरे झगड़े की छानबीन की गई तो पता क्या चला, उस वक्त बोतल थी 7 रुपए की, 7 रुपए की। उसने 10 रुपए दिए थे और बोतल पीली थी, तो उसने उसको 3 रुपए वापस नहीं किए थे। इस बात पर झगड़ा हुआ और उसने दुकानदार को कत्ल कर दिया। हमारे दरमियान तो जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जो मेरे बंदे हैं वो किसी को नाजायज कत्ल नहीं करती हैं। और फिर आगे 8वीं सिर्फ तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरे बंदे कत्ल भी नहीं करते। और फरमाया, वाला मेरे बंदे किसी के साथ जिना भी नहीं करते। जिना करना मेरे बंदों की सिफ्त नहीं है, जिना करना मेरे बंदों की आदत नहीं है। आज ये सिर्फ फरमाया, मेरे बंदे किसी के साथ जिना नहीं करते। और अगर हो गया, तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह फरमाते हैं, अगर किसी से जिना हो गया, वो जिना कर बैठा, वो मैं यफ़अल, और अगर किसी ने ये फेल कर दिया, ज़ालिका यल्का असामा, मैं उसको जहन्नम की आसाम वादी में डाल दूंगा। और आका ने फरमाया, जहन्नम की एक वादी है जिसका नाम है असाम, और अल्लाह ने वो खास जानी मर्द और जानी औरतों के लिए तैयार की है। वो खास जानी मर्द और औरतों के लिए असाम, अलिफ तालिफ मीम, असाम ये उस वादी का नाम है जिसमें जानी मर्द और औरतें डाले जाएंगे। फरमाया, तेरे बंदे ज़िना नहीं करते, और अगर उन्होंने कर दिया तो मैं आसाम वादी में डाल दूंगा। तो मेरे मोहतरम सामीन, 8 सिफ्तें हुई। फिर 9वीं सिफ्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की। फरमाया, वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर। फरमाया, मेरे बंदे कभी झूठी गवाही भी नहीं दिया करते। मेरे बंदे झूठी गवाही, मेरे मोहतरम बोलो, झूठी गवाही
نہیں دیا کرتے. آج ہم 200 500 اور 1000 کی خاطر جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں اور لوگوں کو سولی پر لٹکا دیتے ہیں. تھوڑے تھوڑے پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندوں کی صفت نہیں ہے. میرے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں. اور پھر فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. میرے بندے اگر جا رہے ہو راستے میں اور ان کو کہیں برائی اور لغویات نظر آ جائیں، میرے بندے لغویات کا حصہ نہیں بنتے بلکہ کان چھپا کر چلے جاتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اگر کہیں محفل لغویات جمی ہو، 10 محفل جمی ہو، یوں ٹیلی ویژن رستے میں لگا ہو تو وہاں پہ کھڑے نہیں ہوتے بلکہ اپنی نظر بچا کر چلے جاتے ہیں. کہیں تماشا لگا ہو، کہیں میلہ لگا ہو، وہ عمل ہو رہا ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ لغویات کا اہتمام ہوا ہو تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ان لغویات کا حصہ نہیں بنتے بلکہ اپنی نظر بچا کر وہاں سے چل دیتے ہیں، ان کا حصہ نہیں بنتے. کتنی صفتیں ہو گئی؟ کتنی؟ آواز نہیں آئی. 10 ہو گئی ہیں کہ بھول گئے ہیں؟ آواز کتنی ہو گئی ہیں؟ 10 صفتیں ہو گئی ہیں. اب میرا 11ویں صفت پر 2 صفتیں ہو رہی ہیں. 12 صفتیں بیان کرنی ہیں، 2 صفتیں ہو رہی ہیں. اب 11ویں صفت نوٹ کیجیے گا جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی بیان کی ہے. دعا کیجیے اللہ یہ صفتیں ہم سب میں پیدا فرما دے. جو چاہتا ہے وہ بلند آواز سے کہہ دے آمین. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندوں کی 11ویں صفت کیا ہے؟ فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا ثم وهم يعلمون. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کی 11ویں صفت یہ ہے جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے، جب قرآن پیش کیا جاتا ہے وہ گونگے بہرے بن کے چپ نہیں بیٹھتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ آپ کہہ دیں قرآن میں کہا لکھا سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ قرآن میں نہیں لکھا. میں ایک مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ وہ قرآن کہتا ہے جب میرے بندوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، میری آیات کو پڑھا جاتا ہے تو وہ گونگے بہرے نہیں ہوتے. گونگے بہرے نہیں ہوتے تو مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ گونگے بہرے نہیں ہوتے، وہ قرآن سن کر منہ سے سبحان اللہ کہتے ہیں. اور مجھ سے پوچھیں کہ قرآن سن کر سبحان اللہ کہنے کی دلیل دے دو تو پھر یہ دلیل ہے میرے بھائی. اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندوں کی صفت ہے جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے کہ قرآن سن کے گونگے بہرے نہیں بنتے، محبت سے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. میرے محترم سامعین 11ویں صفت اللہ نے بیان کی میرے بندے گونگے بہرے نہیں ہوتے. اور 12ویں صفت اللہ نے بیان کی صرف 12ویں ہے اور مسئلہ ہم سب کا ہے. یہ توجہ کیجیے گا، یہ 12ویں صفت ہے، مومنوں کی آخری عادت ہے، آخری صفت ہے اور مسئلہ ہم سب کا ہے. ہم سب کا مشترکہ ایک مسئلہ ہے. میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار من ازواجنا میری بیوی کو، وہب لنا میرے بچوں کو، من ذریاتنا میری بیوی کو، وذریاتنا قرۃ اعین میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. کیونکہ کوئی سرکار ہے کہ نہیں؟ مطلب دینیاں بھی کسی کسی بھی نہیں ہوتی ہیں، کسی کسی کی ہو جاتی ہیں. یہ قسمت کی بات ہے. اللہ سب کو ایمان والی دینیاں عطا فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ دعا کرتے ہیں اللہ میری بیوی کو اور میرے بچوں کو قرۃ اعین میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے.
تو میرے محترم یہ قرآن کی دعا ہے، جو یہ دعا پڑھے گا کہ بیوی کبھی نافرمان ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، اب جس چیز کی نافرمان ہے نا یہ دعا یاد کر لیں۔ یہ سورہ فرقان ہے، 19واں سپارہ ہے، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، یہ لکھ کے لے لو۔ جس کے ساتھ خاص یہ مسئلہ ہے نا وہ تو لکھ کر لے جائے۔ آیت نمبر 74 سورہ فرقان اور 19واں سپارہ، یہ حوالہ یاد ہو گیا ہے سب کو۔ سپارہ کون سا ہے اور سورت کون سی ہے؟ فرقان، اور آیت نمبر کتنی ہے؟ 74۔ بس یہ دعا یاد کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ یہ 12 قصے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ جو ہم نے سنا ہے، سنایا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، اور جنت الفردوس ہم سب کو عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔